اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متاثرین سیلاب کی بحالی اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آفات آ جاتی ہیں، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ سیلاب آ جاتا ہے، یا قحط سالی آ جاتی ہے، خشک سالی کی وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں، یا ان دنوں جانوروں کی بیماریاں ہیں، یعنی انسانوں کے لاکھوں کا نقصان ہوا، لاکھوں کے جانور، ایک جانور 5 لاکھ روپے کا جو فوراً بیماری کی وجہ سے مر گیا۔ لیکن ہماری زندگی میں عارضی کاموں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن دائمی اور ہمیشہ کاموں میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں لیتے، اس لیے کہ جس طرح ہماری زندگی میں یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کھانے پر بہت زیادہ توجہ دیتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنی صحت، جس سے اس کی صحت جو ہے وہ قائم رہے، ان چیزوں پر اتنی اہمیت نہیں دیتا، یعنی 90-95% لوگ ایسا کرتے ہیں، 1-2% ہے کہ جو لوگ ایسا، مثلا دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ حالت ہے کہ ہم کوئی بیمار ہو جائے نا تو اس کو پوچھنے نہیں جاتے، اسے دوائی لے کر نہیں دیتے، اور جب وہی شخص مر جاتا ہے تو رونے پہ سب سے زیادہ ہم زور دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلے دن کل 40واں اور اس قدر دیگیں وغیرہ اور خرچہ کر رہے ہیں۔ یہ مردہ پرست قوم ہے، اس لیے کہ جس نے زندہ انسان کو سہارا نہیں دیا، یقیناً یہ شخص مردہ ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جب کوئی سیلاب آتا ہے تو ہم لاکھوں پیسہ جو ہے وہ راشن وغیرہ پر تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن جو اس کے بعد والا سلسلہ ہے نا، جس کو کہتے ہیں کہ لانگ ایک منصوبہ، اس کے لیے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق، جو سب سے بڑا آپ کا دشمن تھا، اس سے پوچھا گیا کہ مولا کا سب سے بڑا وصف کیا ہے، اس لیے کہ دشمن تو بہتر جانتا ہے، تو اس نے کہا مولا دور اندیش ہے، یعنی جو آنے والے واقعات ہیں نا ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، یعنی 100 سال بعد، 200 سال بعد کے آنے والے واقعات پر ڈسکس کرتے ہیں۔ اس لیے ہم جو ہے وہ فوراً ایکشن لے کر اس کے بعد کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے لیے کام کرنا ہے۔ دیکھیں کسی کو راشن دے کر اس کو زندہ رکھنا ثواب ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مثلا دیکھیں کسی غریب کے بچے کو پڑھا دینا، یہ آپ نے نسلوں کو تعمیر کر دیا ہے۔ اس لیے جو سب سے بہترین طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ترجیحات میں شامل کر لے، کہ میں نے مثلا سیلاب متاثرین میں سے کسی ایک کا گھر بنا کر دینا ہے، تو پھر دیکھنا یہ گھر اگر 50 سال رہے گا اور اس میں رہنے والا اگر دعا نہ بھی کریں تو پروردگار جو ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں ثواب اور درجات بلند کرتا رہے گا۔ جس طرح ہمارے ایک بہت بڑے جو ہے وہ علمی شخصیت، انہوں نے کہا کہ آپ کسی کے لیے یہ نہ کہا کریں کہ میرے لیے دعا کریں، بلکہ آپ کام ایسے کریں کہ اس کی پوری باڈی ہر وقت آپ کے لیے دعا کرتی رہے، سونے جاگنے میں ہر وقت وہ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھے، تو پھر کام یہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ انسان چاہے کتنی قیمتی چیز کھائے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد نجاست میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن انسان سادہ غذا کھا کر گزارا کر لے، لیکن یہ پیسہ بچا کر کسی غریب پر لگائے گا تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے لیے ذریعہ نجات بن جائے، اور پروردگار اس کے بدلے میں جنت میں اس کا محل بنا دے۔ لہذا اس مسئلے میں آپ بہت بڑے مومنین نے تعاون کیا، ہم نے ان کے تعاون سے راشن وغیرہ اور کپڑے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی بھی تعاون کیا ہے۔ تو اب آگے سلسلہ ہمارا جاری ہے کہ ہم اس مسئلے میں اپنے مومنین بھائیوں کے لیے اگر نہیں زیادہ تو 1 2 5 بھی مکان بنا کر دے دینا، تو پھر دیکھنا کہ پروردگار جو ہے وہ اس ایک قدم جو آپ اٹھا رہے ہیں اس کے بدلے میں پروردگار جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھے گا، اور جو ذریعہ بنے گا جس کے ذریعے سے آپ لگائیں ان کے لیے بھی پروردگار جو ہے وہ عظیم جو ہے وہ پروردگار اجر عطا کرے۔